العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، کل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فعل اور فاعل کی آپ کو مشق کرائی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ فعل بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے کہ چند تمارین وہ اگلے سبق کی پہلے دے دی گئی ہیں، جس میں سے کچھ الفاظ سمجھنے کی چیز ہے. وہ مرکب ناقص ہے کہ فاعل یا مفعول بھی دونوں کبھی کبھی مرکب ناقص ہوتے ہیں، یعنی دونوں مل کر بھی بات پوری نہیں ہوتی، ناقص ہی رہتی ہے. ناقص بمعنی جو پورا نہ ہو، ادھورا، ہم عام زبان میں بولتے ہیں اس کو ادھورا، پورا نہ ہوا ہو. تو مرکب ناقص کی مشہور قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب اضافی اور دوسرا ہے مرکب توصیفی. اب یہ کیا بلا ہے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی؟ آپ پڑھ چکے ہیں، تھوڑا استحضار کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی ایسا مرکب، یعنی ایسے دو کلموں سے مل کر بنا ہوا جملہ یا ایسے دو کلموں سے مل کر بنا ہوا کوئی لفظ، کوئی کلمہ جس میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو تو وہ تو ہو گیا مرکب اضافی، اور جس میں موصوف صفت کی ترکیب ہو وہ ہو گیا مرکب توصیفی. اور یہ مرکب اور اضافی اور مرکب توصیفی یہ مرکب ناقص کی ہی مشہور قسمیں ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک تو ہے مرکب، پھر اس کے اندر ہے مرکب ناقص، اور پھر جو ہے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. یہ مرکب ناقص کی مشہور قسمیں ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ایک مرکب تام جو ابھی ہمارا جو ہے سبق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے چونکہ ناقص آیا ہے تو اس کے مقابلے میں تام ہوتا ہے. ایک ادھورا ہے، ایک پورا ہے. تو ادھورے کو ناقص کہے گے، پورے کو تام کہے گے. ناقص چونکہ وہ مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، تو وہ موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ کی شکل میں بھی آئے گا، یعنی کلمہ دو یا دو سے زائد بھی ہوگا، پھر بھی وہ جملے کا فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات پوری نہیں ہو رہی، نہیں پوری ہو رہی ہے، بنا بری اس کو جو ہے مرکب ناقص کہیں گے. مثال دیکھیے اس کی نیچے دی جا رہی ہے. فاعل مرکب ناقص موصوف صفت کی شکل میں جاء الرجل القوی. دیکھیے اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے. الرجل القوی، جا کو ایک سائڈ پر رکھیے. الرجل القوی آپ سبق کے اندر پڑھا ہے، پہلے تیسرے یا چوتھے سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. الرجل القوی یہ ہے موصوف صفت، اور آپ نے پڑھا ہے موصوف صفت، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی موصوف جیسا صفت ویسے ہی ہوگی. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث لایا جائے گا. وہ موصوف اگر واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے تو اس کے مطابق جو ہے صفت کو لایا جاتا ہے. یہاں پر موصوف صفت الرجل القوی کا صرف ترجمہ کیجئے آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا مرکب ناقص. الرجل القوی طاقتور آدمی. بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. کیا ہے طاقتور آدمی؟ مرا، بچا، ڈوب گیا، یا جو ہے عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، محدث، مفکر، مصنف بن گیا. کیا ابھی بات ناقص ہی ہے. اب جب ہم نے اس کو فعل ماضی کے ساتھ جوڑا، جاء الرجل القوی، جاء الرجل القوی، طاقتور آدمی آیا، طاقتور آدمی آیا. اب جو ہے موصوف صفت جو پہلے مرکب توصیفی یعنی مرکب ناقص تھا،
اب جاء کے بعد جو ہے اس کی ترتیب بدل گئی، ہم نے ترجمہ کیا طاقتور آدمی آیا، تو اب بات ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ پہلے ناقص تھا، فعل آیا، فعل کے ساتھ فاعل جڑ کر جو ہے مرکب توصیفی کی شکل میں جڑا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے مرکب تام ہونے کا فائدہ دیا۔ چنانچہ جاء الرجل القوی، طاقتور آدمی آیا، ذهبت المرأة الضعیفة، کمزور عورت گئی۔ نوٹ، ایسی صورت میں جس طرح فاعل پر رفع آتا ہے صفت پر بھی رفع آتا ہے۔ کیا مفہوم ہو رہا ہے؟ فاعل پر جس طریقے سے، جس طرح فاعل پر رفع آتا ہے صفت پر بھی رفع آتا ہے۔ اب یہاں کل ملا کر دو تین چیزیں ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے جاء، تو جاء کو سمجھا ہے آپ نے کل اور پرسوں کے سبق میں، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، حمزہ اس کے حمزے کے اوپر اس کے جو ہے زبر آیا ہے، یعنی فعل ماضی قاعدے کے اعتبار سے ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جاء الرجل القوی، یہ موصوف صفت ہے، جیسا موصوف ویسی صفت۔ الرجل القوی، طاقتور آدمی، جاء الرجل القوی، طاقتور آدمی آیا۔ آگے دیکھیے، اب یہاں پر آگے جو ہے تمرین کے اندر ہم اس کو سمجھائیں گے، تمرین کے اندر اس کو سمجھائیں گے۔ تمرین نمبر 3، صحیح اعراب کے ساتھ لکھ کر ترجمہ کرے اور بلند آواز سے پڑھے۔ نوٹ، ان جملوں میں فاعل مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کی شکل میں ہے، لہذا اسی اعتبار سے اعراب لگائیں، ترجمہ کرے اور ترکیب کرے۔ مثلا ذهب الطبیب الحاذق، ایک مرتبہ اور سمجھ لیجئے، ذهب الطبیب الحاذق، الطبیب الحاذق ماہر ڈاکٹر، یہ ہو گیا موصوف صفت۔ ذهب یہ ہو گیا فعل، ترجمہ ہوگا ماہر ڈاکٹر گیا۔ ترکیب کریں گے اس کی، ذهب الطبیب الحاذق، ذهب فعل، الطبیب موصوف، الحاذق صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب نیچے جو تمارین کے اندر جو جملے دیے جا رہے ہیں یہ سب کے سب اسی ترکیب کے ہیں، لہذا اب ترکیب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جو ہے اپنی کاپی کے اندر جب یہ تمرین کریں گے تو اس کے آگے لکھ لیجئے ایک مرتبہ اوپر شروع کے جملے کے اندر، اور اس کے سامنے جو ہے لکھتے چلیے کہ یہ ترکیب کے اندر کس طریقے سے اس کی ترکیب کی جائے گی۔ جاءت سیارۃ جمیلۃ، جاءت سیارۃ جمیلۃ، بالکل اوپر کی ترکیب۔ جاءت فعل، سیارۃ موصوف، جمیلۃ صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاءت سیارۃ جمیلۃ، ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا خوبصورت کار آئی، سیارۃ گاڑی، کار۔ اسی طریقے سے جرى الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا دوڑا، جرى فعل، الولد فاعل، الصغیر الولد موصوف، الصغیر صفت، صفت موصوف مل کر فاعل، جرى الولد الصغیر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ فر الطالب الجدید، نیا طالب علم، نیا طالب علم، فر یفر دوڑنا، اس کے معنی اور بھی آتے ہیں، فر یفر فرار ہونا، بھاگنا۔ آگے دیکھو، یدرس المعلم العطوف، مہربان استاد سبق دے رہے ہیں۔ قدم المدرس الجدید، نئے مدرس، نیا مدرس آیا۔ نام الطالب الکسلان، سست طالب علم سو گیا۔ نام فعل، الطالب موصوف، الکسلان صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
حضر التلميذ النشيط، چست شاگرد حاضر ہوا. اس طریقے سے بقیہ جملوں کو بھی پورا کر لیا جائے. آگے دیکھیے تمرین نمبر 4، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. نوٹ: ان جملوں میں بھی فاعل مرکب توصیفی موصوف صفت کی شکل میں ہے، لہذا اسی اعتبار سے اعراب کے ساتھ عربی بنائیں اور ترجمہ کریں. مہربان استاد ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے. سخط الاستاذ العطوف. سخط یسخط باب سمیہ سے آتا. سخط الاستاذ العطوف، مہربان استاد ناراض ہو گئے. سخط فعل، الاستاذ موصوف، العطوف صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. محنتی طالب علم نے پڑھا. قرأ الطالب المجتہد، بالکل ترکیب ویسی. مہربان امی نے پکایا. طبخت الام الحنون. طبخت الام الحنون. اس طریقے سے بقیہ جملوں کو آپ پورا کر لیجئے کاپی کے اندر. اور اس میں جتنے بھی جملے آئے ہیں ان جملوں کے اندر مفردات میں اس کے اردو کی عربی ہیں، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا کہیں پر اگر آپ کو دقت پیش آئے. بس آج کا سبق اتنا ہی. ہم تمرینات پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، تمرینیں لکھیں بھی، یاد بھی کریں، اور تعلیمات کی طرف سے آپ اس کے امتحان دینے کے بھی مکلف ہیں، اس لیے وقت پر آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. سر دست آپ اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے تمارین کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور اور توجہ ڈالیں، اس لیے کہ تمارین کا حل کرنا سبق کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ سبق آپ نے صحیح سمجھا ہے، صحیح پڑھا ہے، صحیح سمجھ پائے ہیں کہ نہیں، وہ تمرین سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے سبق کو بار بار پڑھیے. قواعد اگر ایک ایک دو تین لائن کے قواعد ہے تو پہلے ہی سے جو ہے تو آپ کو اس کو سنانا نہ پڑے، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو یاد کرتے چلے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.